کا واقعہ ہے کہ کوئی باہر پیرنٹ سے جرمن کا تھا یا کہیں کا انجینئر کسی وجہ سے آیا مشہد، تو اس نے دیکھا کہ حرم کو دیکھا، اس نے بولا کہ یہ کیا ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں. کہا کہ یہ خوب امام ہے، طبیب ہے، شفا دیتا ہے اور سارے کام کرتا ہے. تو اس نے بولا اگر ایسا ہے تو اس کا بھی اولاد بیٹا یا بیٹی کوئی بہت شدید مریض تھا، یعنی معلول تھا، اور اس نے اپنے حساب سے تو علاج کرا لیا تھا جو بھی، لیکن نہیں ہوتا تھا. تو اس نے بولا کہ اگر ایسا ہے تو میرے بیٹے کو بھی شفا مل جائے، یعنی وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو وہ خیر جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے ہوٹل میں جہاں بھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے گھر سے کالیں آئی ہوئی ہیں. تو وہ گھر فون کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا. کہا کہ ایک شخص آیا اور میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی نہیں. تو ہم نے بولا کون ہے. کہا کہ تمہارے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو میں اسے دیکھنے آیا ہوں. کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اتنا اس کو روک سکے کچھ نہیں. وہ آیا اور بچے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد گیا. بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. کہا کہ کتنے بجے. تو جو وقت اس نے بتایا وہ وہی وقت تھا کہ جب اس نے حرم میں دعا مانگی تھی. اب وہ مسلم نہیں ہے، امام کو سمجھے نہیں جا رہا. ہم محمد والے محمد صلی امام کو سمجھے، ہم امام کو نہیں سمجھے. جانے محترم، ایک عالم دین کہتے ہیں میں حرم امام رضا میں ہی تھا. میں نے کہا کہ یہ ہر کوئی ادھر ادھر سے آتا ہے اور مطلب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مثلا آپ زیارت پہ جب جائیں، ولادت ہو، شہادت ہو، بہت رش ہوتا ہے. اور ابھی تو خیر کووڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی پبلک بہت ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حرم امام رضا میں، اتنا رش ہوتا ہے. اس پہ وہ ایک عالم دین کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی امام کو سلام کر رہا ہے، کوئی امام کو، تو یہ امام سب کو جواب کیسے دیتے ہوں گے. ہر کوئی کہیں سے آتا ہوا. خیابان امام رضا میں تو دور سے، کیونکہ جب بھی اکثر ہم جب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، جب بھی بندہ ایئرپورٹ سے آتا ہے تو خیابان امام رضا پہ گاڑی آتی ہے، ٹیکسی آتی، تو دور سے جو ہے وہ امام کا حرم نظر آ جاتا ہے. مطلب وہیں سے سلام کرتا ہے. تو بھلا آ گیا ہے تو سلام کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر طرف سے سلام کر رہے ہیں تو امام جواب کیسے دیتے ہیں. تو عالم برزخ کی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے، پردہ ہٹ گیا. تو کیا دیکھا، ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے، ہر زائر کے برابر میں. ابھی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ مادی ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو بڑا لاجیکل، کہ اول تو مادہ ہے نہیں ہے، آپ مادے کے اندر ان چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، یہ مادے سے اوپر ہے معاملہ، دوسرا عالم ہے. اگر پھر بھی مادے کے اندر دیکھیں تو دیکھیں بہرحال آپ کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس، کوئی کال کرتا ہے تو یہ کال آپ کو کیوں آتی ہے، آپ کے برابر والے کو کیوں نہیں آتی. کبھی ایسا ہوا کہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کال آ گئی، انہوں نے سوری کیوں نہیں آئی، وجہ کیا ہے. وجہ ہے کہ آپ کا نمبر مخصوص ہے. تو جب آپ امام کو پکارتے ہیں نا تو آپ کا نمبر مخصوص ہوتا ہے. اسی لیے شخص 10ویں امام کی خدمت میں آیا، مولا ہم ہر وقت تو آپ کی خدمت میں ظاہراً نہیں آ سکتے، لیکن ہم کس طرح آپ کو پکارا کریں. کہا تم دنیا میں کہیں بھی ہو، صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو. امام کو سمجھے جانے محترم، سارا معاملہ امام کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا ہے. یہ امام کو نہیں سمجھے تو مشکلات ہیں، امام کو سمجھ گیا تو کامیابی ہے. اسی امام کو سمجھنا ہے. آخر یہ کربلا کے اندر جو بہرحال ہماری گفتگو چلی تھی، ایک اور درس جو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں جو دوسری طرف تھا حصہ، گروہ، وہ شیطان کی پیروی کر رہا تھا، یعنی شیطان کی پیروی کر. اب شیطان کی پیروی کر رہا، ظاہر ہے وہ پھر امام کے مخالف ہوگا. اب اس شیطان کی پیروی جو ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے، کس طرف لے کے چلی جاتی ہے شیطان کی پیروی. شیطان دیکھیں قرآن کی کافی آیات ہیں
کہ جو واضح کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک کافی عرصے سے ایک جو مجالس کے اندر کیونکہ بہرحال ہمارا مکتب تو فی الحال یہی ہے، ہم اسی میں ہی زیادہ تر ذکر سنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت عرصے لیک رہی، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی لیکن کم ہوئی، وہ دشمن شناسی ہے۔ دشمن شناسی ہمیں نہیں بتائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پھر بات کہیں اور سے کہیں نکل جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں، وقت بھی اتنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر آپ صدر اسلام کی طرف دیکھیں اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں نا، تو بعض ائمہ کی زندگیاں جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کربلا کی، شیطان ایک لمحے میں تھوڑی کوئی باہر نکالا گیا ہے، مرحلہ نکالا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ اس نے مادیت کو فوقیت دی، یعنی اس نے میٹر کو فوقیت دی۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، سجدہ کرو، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ روح پھونکی گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو خاک ہے۔ یعنی پہلا سبجیکٹ کیا تھا؟ پہلا کہ اس نے مادیت کو معنویت پہ فوقیت دی، اس نے مادہ گرا ہے۔ دشمن کی یہ صفت جو ہے مادہ گرا ہونا، یعنی دنیا گرا، یعنی مٹیریلسٹک ہونا، یہ شیطان کا پہلا مرحلہ ہے۔ آج آپ کے سامنے پوری دنیا مگر مادہ گرا نہیں ہے، مگر میٹیریلسٹک نہیں ہے۔ گھر ہوں اچھے ہوں، بیٹھنے کی سیٹ اچھی ہو، گاڑی کی سیٹ اچھی ہو، فلانا اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، سونے کا تکیہ ایسا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو مرنے کا ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہے مر گئے تو زندگی کچھ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں زندگی اچھی ہو پوری، بس جتنی لذتیں ہیں دنیا میں لے لو، جو کرنا ہے کر لو، پھر پتہ نہیں کہاں زندگی نہیں آئے گی، کر لو۔ چاہے وہ نشے ہوں، چاہے وہ ڈرگز ہوں، چاہے وہ دنیا کے سارے غلط کام ہوں۔ کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ مادہ گرا ہے، اور اس نے دنیا کو ویسے ہی فیبریکیٹ کیا ہے، ویسے ہی ڈیزائن کیا ہے، اسی طرح وہ دنیا کو لے کر چل رہا ہے۔ اور ہم بھی ظاہر اسی مادے کے پیچھے۔ دجال جب آئے گا تو دجال کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت لے کر چلے گا، یعنی بولے گا کہ دیکھو یہ چاہیے ادھر آ جاؤ، جبکہ وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگا۔ جس کو وہ جہنم سمجھے گا وہ جنت۔ اب جو شخص اپنی زندگی میں آج مادے کی طرف ہے، یعنی ایک جوان، وہ صرف اپنی زندگی کو میٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، چاہے اس کی ایجوکیشن ہو، چاہے اس کا پروفیشن ہو، چاہے اس کا ایکسپیرینس ہو، کچھ بھی ہو، صرف اگر مادہ ہے تو ناکام ہے۔ اگر وہ اسی کام کو خیر کے لیے، اپنے شعور اور عقل کے لیے، پیسہ اس لیے کمائے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں، خود دوسروں کی مدد کرنا مادی گیری نہیں ہے، دوسروں کی صفت کرنا مادہ نہیں ہے، یہ تو الہی کام ہے۔ آپ خود بخود مادے کو ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی انسان ظاہری طور پر، آج جبر بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ ظاہری طور پر اپنی زندگی میں گھر بناتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ آدمی ایک پلاٹ لے لے۔ آج کل تو پلاٹ لینا ہی بڑا مشکل ہو گیا پاکستان میں بھائی، تو ہر سال آؤ تو قیمتیں جو ہیں وہ پرواز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ زمانہ کوئی اور تھا جو لوگوں نے لے کے خرید لیے ہوں گے۔ لیکن عزیزان محترم، بہرحال وہ بتا رہے تھے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ایک قبرستان بہشت زہرا کہ جو یہاں سے کچھ فاصلے پر وہ مجھے کہہ رہے تھے ہے، اور کافی حد تک انہوں نے اس کو کر لیا ہے، لیکن ابھی بہرحال ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کی باقی ہے۔ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے وہ ظاہری طور پر اگر دیکھی جائے تو جہاں ہم اپنے پلاٹ خریدتے ہیں وہاں آخرت کا پلاٹ بھی خریدا جائے، اور وہ پلاٹ معنوی پلاٹ ہے، یاد رکھیں، مادہ نہیں ہے۔ یہ مت سوچیے کہ میں 1-2 کنال خرید لوں گا تو چلو میری قبر بڑی ہو جائے گی، نہیں، آپ کی قبر بڑی نہیں ہوگی، آپ کی قبر اتنی ہی رہے گی، ہو سکتا ہے لیکن اس میں کچھ اور لوگوں کی قبریں ہوں، نہیں پتہ آپ کے برابر میں دفن ہونے والا۔ تو بعض ائمہ کی زندگیاں جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو بھی زمانے میں حاکم رہے، چاہے گورنر رہے، کچھ بھی رہے، بہرحال جہاں انہوں نے جو ایک سب سے بڑا کام کیا نا، وہ اہل بیت کا احترام بھی کرتے تھے، بعض نے کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں۔ جو ایک کام سب سے بڑا انہوں نے کیا، وہ یہ کیا کیا؟ دشمن شناسی کو ختم کر دیا۔
کہ دشمن کون ہے، دشمن کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ رسول کے دور کے اندر سورہ منافقون اتر رہی ہے پوری، لیکن جیسے ہی رسول گئے منافق ہے ہی نہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیں آپ کو منافق نظر نہیں آئے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دشمن نہیں بتایا گیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کی صفات کیا ہیں، دشمن کرتا کیا ہے، کیسے، بالکل سائلنٹ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن بھی ہوتا ہے کوئی جو نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو اتنا ریلیکس کر دیں گے اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے ہیڈلز بھی ہیں، گھڑے بھی ہیں، وہ گھڑوں کو بھی عزت سے روکتا ہوا جائے گا، نہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، تو ضروری ہیں، یہ تو ظاہر ہے، حالانکہ وہ نقصان دہ ہیں گاڑی کے لیے، شاکس کے لیے، بہت ساری جگہوں پہ نقصان دہ، لیکن آپ کو ایسا بتایا کہ آپ بولے نہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو خوبصورتی نہیں آئے گی، یہ نہ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کتنا فیبریکیٹ کر دیا تاریخ کو لوگوں نے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دشمن کون ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ معاملہ اتنا چلتے چلتے آ کر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوا تھا، تو آپ دشمن، آپ کو پتہ ہی نہیں دشمن کون ہے۔ دشمن آپ کا میرا نہیں ہے، دشمن اسلام کا ہے۔ اصل میں آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے دشمن نہیں، آپ کو اصل اسلام کا دشمن۔ میرا تو ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمن ہو، پرسنل کوئی میری، لیکن اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے، عدو مبین ہے۔ کون ہے؟ کھلا آشکار دشمن ہے تمہارا۔ اتخذو تک کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کہ تم اس کو دشمن سمجھو، شیطان کو اپنا، لیکن ہماری زندگی میں پتہ ہی نہیں ہمارا کو دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں امام خمینی نے کہا، مشہور جملہ ہے امام خمینی کا، دشمن کا ہونا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے تم کورٹ میں کھیلو گے نا تو تھک جاؤ گے، تمہارے مقابلے میں دشمن ہوگا نا تو تمہیں کھیلنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ دشمن ہی نہیں ہو زندگی میں، آپ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو نہ پتا ہو ہمارے آس پاس ملکوں میں ہمارے دشمن نہ ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ تو بعض اوقات دشمن کا ہونا باعث خیر بھی ہوتا ہے تاکہ آپ الرٹ رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہ دشمن شناسی ہمیں بتائی نہیں گئی ممبر سے کہ آپ کا، اسلام کا، انسانیت کا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، میٹھی میٹھی زندگی گزاریں آپ، اور میٹھے میٹھے گھر چلے جائیں آپ میٹھے بھائیوں کی طرح، تو آپ بھی ایسے چلے جائیں گھر۔ ہمیں بھی یہی دیا گیا پیکج پورا، بس کوئی دشمن کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں بعض لوگ۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن شناسی سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے قرآن کا۔ قرآن شروع سے بتا رہا ہے، مراحل دیکھیں شیطان کے، شیطان کیوں، شیطان ایک لمحے میں تھوڑی کوئی باہر نکالا گیا ہے، مرحلہ